بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ اس طرح سے کر دو، سارا سال بلاؤں سے، برے اثرات سے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ آج بس یہ ایک صدقہ بتائے گئے طریقے سے دے کر پورا سال بے فکر ہو جاؤ۔ محترم ناظرین، سفر کے مہینے میں کالے چنے لے کر ان کا صدقہ اس طرح سے کر دو، ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پورے ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مانگو گے، دولت مل جائے گی، جتنی مانگو گے اتنی ہی ملے گی۔ اور اگر آپ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایسا مقصد جس میں آج تک آپ نے بہت محنت کر لی، کوشش کر لی، پھر بھی آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو آپ ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ بتائے گئے طریقے سے کر دو۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ دولت، رزق، پیسہ، کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہے گی۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ماہ سفر کے مہینے میں بازار سے کالے چنے لے لینے ہیں اور ماہ سفر میں کسی بھی دن بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دینے ہیں۔ محترم ناظرین، کالے چنے کا صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت وظائف، بہت اعمال آپ کے حوالے سے شیئر کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین، آپ نے اپنے بڑوں، بوڑھوں اور اسی طرح اپنے اکابرین سے سفر کے بارے میں، کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں، وہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنی بھی اسلامی مہینے ہیں، ان میں سفید چیزوں کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل مانا جاتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالی چیزوں کا صدقہ دینا زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کی نسبت بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سفر کے مہینے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہے، اور آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہے تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہے جن پر آسانی سے سوار ہو سکے۔ اب جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے اور خاص کر کالی چیز کا صدقہ کیا ہوتا ہے، تو پیارے دوستو، کسی بھی صورت میں یہ بلائیں، یہ آفات اس شخص پر سوار نہیں ہوتی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا، یہ ان پر سوار ہو جاتی ہے اور پورے سال کے لیے، یعنی آئندہ سفر کا مہینہ آنے تک ان کے اوپر ہی سوار رہتی ہے۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت، پریشانی لے کر آتی ہے۔ جیسا کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہے، کچھ رزق کی تنگی، کچھ رزق میں بے برکتی، کچھ اچانک آنے والے حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ محترم ناظرین، اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہے، تو وہ شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص جتنی مرضی کوشش کر لے، جو مرضی حکمت چلائے، کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے، تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر لاکھ کوشش کر لے، ڈاکٹر کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس شخص کو اصل مرض کیا ہے،
لیکن پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی ان تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ سفر کے مہینے کا کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے جس طریقے سے ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے انشاءاللہ تعالی ایسے پوری ہوگی جیسے پورے ہونے کا حق بنتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، آپ کے گھر آپ کو پیسہ رزق رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، یا آپ اپنے کسی اور مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ نظر بد جیسی کافی حد تک اس سے بھی محفوظ رہو گے۔ پیارے بہن اور بھائیوں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کیسے دینا ہے اور کس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کالے چنوں کے بارے میں بتاؤں۔ اس ویڈیو کو لائک کر دے، یہ آپ کا پیار ہوتا ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ کیسے کرنا ہے، اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو آپ دوستوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے گھر 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنے پڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک، وگرنہ آپ کے گھر کے موجود کسی دکان یا بازار سے آپ کالے چنے 1 پاؤ یا آدھا کلو چنے لے لیں۔ محترم دوستو، اس کے بعد آپ نے اس چنوں کو اپنے پاس رکھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ نماز والا یعنی درود ابراہیمی پڑھ لے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو دولت چاہیے، آپ کو رزق چاہیے، جو بھی چاہیے، انشاءاللہ آپ سارا سال بلاؤں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کریم آپ کو محفوظ رکھے گا۔ پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ محترم دوستو، آپ نے اس کے اوپر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے ان کالے چنوں کا صدقہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آج آپ جس حاجت کے لیے یہ صدقہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے۔ اور وظیفہ یہ ہے کہ آپ دوستوں نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، 3 یا 7 مرتبہ درود شریف اول و آخر، درمیان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دوستوں نے انا اعطیناک الکوثر شروع کرنی ہے، پھر 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھنی ہے، اور آخر میں ان چنوں پر پھونک مارنی ہے، اور اس چنوں کو بچوں یا جو بھی آپ کو یتیم، مسکین، غربا نظر آئے ان کے درمیان تقسیم کرے۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا عمل آج کی اس ویڈیو میں بتا دیا کہ سارا سال آپ ہر قسم کے بلاؤں، آفات، پریشانیوں، مصیبتوں سے محفوظ رہو گے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی حاجت ہے، کوئی آپ کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے میرا رب آپ کی ضرورت کو پورا فرمائے گا۔